نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ساجوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق و مالک و رازق ہے۔ بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے خون نچھاور ہوں تمام نبیوں پر رسولوں پر بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، مہینوں کا سردار ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فکن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام لوگوں کے بیچ میں موجود ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جس کی بڑی خصوصیتیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کسی بھی مہینے کا اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے کا اللہ نے نام نہیں لیا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا نام قرآن مجید کے اندر لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام لوگوں نے پایا اور آج چوتھا روزہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا۔ جو لوگ رمضان سے پہلے چلے گئے
انہیں وہ خوش نصیبی، وہ نیکی، وہ نعمت نہیں مل پائی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ پانے کے بعد جس طریقے سے ایک مسلمان 11 مہینے نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اگر اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں نماز نہ پڑھے تو وہ اس کے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ ایک مسلمان جو اور مہینوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، طاقوں کی زینت بناتا ہے، اسی طریقے سے اگر رمضان کے اندر بھی قرآن کی تلاوت نہ کرے تو وہ اس کے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ رمضان ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، ہماری زندگی کے اندر چینجنگ لانے کے لیے آیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا، رغم انف رجل، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، عربی زبان میں اسے ایک بددعا کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ پانے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کر لے، وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے، اس کی ستیہ ناش ہو۔ یہ ہم اپنے لینگویج میں کہہ سکتے ہیں۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ ملا ہے۔ میرے بھائی، ابن ماجہ کی وہ روایت اٹھائیے، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد ان لوگوں نے ساتھ میں ہی اسلام کو قبول کیا۔ ان دونوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان دونوں میں ایک بڑا محنتی تھا، نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتا تھا، اور دوسرا بڑا کمزور تھا، بڑا سست تھا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں، 2 سگے بھائی ہیں، ایک کمانے میں زیادہ کما رہا ہے، ایک کم کما رہا ہے، سستی اور کائلی ہے۔ مسجد میں سب لگی ہوئی ہے، 2 کروڑ پتی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پہلے آ رہا ہے، ایک بعد میں آ رہا ہے، ایک زیادہ نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک زیادہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا کم کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص بڑا محنتی تھا نیکیوں کے معاملے میں، ایک بڑا کمزور تھا، سست تھا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں میں سے جو بڑا محنتی تھا، نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتا تھا، وہ شخص شہید کر دیا گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد وہ دوسرا جو کمزور تھا، نیکیوں کے معاملے میں کم تھا، وہ 1 سال کے بعد نیچرلی طریقے سے اس کی موت ہوئی، وہ مر گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور فرشتہ جنتیوں کی انٹری کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان دونوں لوگوں میں سے جو زیادہ محنتی تھا اور جو زیادہ کمزور تھا، جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا جس کا، اس کو پہلے جنت کے اندر داخل کیا گیا، اور جو شہید کر دیا گیا تھا اور 1 سال کے پہلے جس کا انتقال ہوا تھا، محنتی تھا، نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے تھا، اس کو بعد میں انٹری ملی۔ پھر فرشتے نے طلحہ ابن عبید اللہ سے کہا کہ ابھی تمہاری باری نہیں آئی ہے۔ اتنا جلیل القدر صحابی یہ خواب دیکھتا ہے، صبح لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ اے ساتھیو، اے صحابیو، رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اتنا نیک صحابی یہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی نے کہا اے صحابیو، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا وہ محنتی زیادہ نہیں تھا؟ کیا وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے نہیں تھا؟ اے اللہ کے نبی، کیا وہ 1 سال پہلے انتقال نہیں کیا گیا؟ اور کیا وہ شہید نہیں ہوا؟ شہید کا درجہ اسے نہیں ملا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا وہ 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا، کیا اسے 1 سال زیادہ نہیں ملا؟
ہاں ملا ہے اللہ کے نبی، رمضان کا مہینہ اس کو نہیں ملا، ہاں اللہ کے نبی اس نے رمضان کا مہینہ پایا، کیا رمضان میں نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، قرآن کی تلاوت نہیں کی ہوگی، روزے نہیں رکھے ہوں گے، رمضان کی برکت سے اللہ کے فرشتے نے اسے جنت میں پہلے انٹری دی۔ یہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ پانے کا ثواب میرے بھائیوں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے صحابیوں کے درمیان یہ اعلان کیا کرتے تھے، اتاکم رمضان، اے صحابیوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، اے صحابیوں تمہیں مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان مبارکباد پیش کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اعلان کر رہے ہیں، اے صحابیوں یہ وہ مہینہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اے صحابیوں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ خصوصیات اللہ کے نبی بیان کیا کرتے ہیں۔ اچھا، رمضان المبارک کی خصوصیات میں جو پہلا خاصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کر سکتے ہیں آپ، اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے کیا؟ قرآن کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ قرآن تو وہ کتاب ہے، لولا انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اللہ نے فرمایا اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا، یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا خاشعا، تو وہ پھٹا جا رہا ہوتا، وہ ڈرا جا رہا ہوتا، خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہوا جا رہا ہوتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ جھوکا جا رہا ہوتا اور پھٹا جا رہا ہوتا اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے بیان فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس قرآن کو، اس امانت کو زمین و آسمان کو دیا، کہا اے زمینوں اے آسمانوں اس کی ذمہ داری اٹھا لو، لیکن زمینوں نے آسمانوں نے انکار کر دیا، والجبال، ہم نے پہاڑوں کو پیش کیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا، زمینوں نے آسمانوں نے پہاڑوں نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے انسان کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا، اے انسان اس کی ذمہ داری اٹھا لے، انسان نے اس کی ذمہ داری اٹھا لے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ بیان کر رہا ہے کہ اے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، تو کتنا بڑا جاہل ہے، قرآن کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کی ذمہ داری اٹھانے کا جو حق ہوتا ہے اس کو تو نے پورا نہیں کیا، تو کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا جاہل ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے میرے بھائی، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن کیا کوئی معمولی کتاب ہے؟ قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو حکم دے رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ اللہ حکم دے رہا ہے اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی اس قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہاں پر نبی کو حکم دینے کا یہ مطلب ہے، اور اللہ نبی کے ذریعے نبی کے
امتیوں کو یہ درس دے رہا ہے کہ جب نبی کو حکم ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کیجئے تو ہمارے اوپر کہاں